بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 116 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب افتراش الرجل الیسری والقعود علیہا بین السجدتین وترک الجلوس علی العقبین، یعنی کہ دو سجدوں کے درمیان بایاں پاؤں پھیلا کر اس پر بیٹھنا اور ایڑیوں پر نہ بیٹھنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اس کی احادیث کا ہم ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بایاں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا چاہیے اور ایڑیوں کے بل نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ اور تفصیل پڑھیں گے۔ باب افتراش الرجل الیسری والقعود علیہا بین السجدتین وترک الجلوس علی العقبین۔ اس کی پہلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفرج رجلہ الیسری وینصب رجلہ الیمنی وکان ینہی عن عقبۃ الشیطان، اخرجہ مسلم وہو مختصر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں پھیلا کر اور وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى اور دایاں پاؤں کھڑا رکھ کر نماز پڑھتے تھے، یا نماز میں دایاں پاؤں پھیلا دیتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے تھے۔ اخرجہ مسلم وہو مختصر، یہ حدیث مسلم نے نقل کی ہے اور یہ مختصر ہے۔ اس باب کی دوسری حدیث ہے عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ثم یهوی الى الارض فیجافی یدیہ عن جنبہ ثم یرفع رأسہ ویثنی رجلہ الیسری ویقعد علیہا ویفتح اصابع رجلیہ اذا سجد ثم یسجد ثم یقول اللہ اکبر، رواہ ابو داود والترمذی وابن حبان واسنادہ صحیح۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے ثم یهوی الی الارض، کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف جھکے، یعنی سجدے کے لیے زمین کی طرف جھکے۔ فیجافی یدیہ عن جنبیہ، اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھا۔ ثم یرفع رأسہ ویثنی رجلہ الیسری، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا، ویثنی رجلہ الیسری، اور بایاں پاؤں دوہرا کیا، وَيَقُعُدُ عَلَيْهَا، اور اس پر بیٹھ گئے، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، اور جب سجدہ فرمایا، اذا سجد، جب سجدہ فرمایا تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھول دیا۔ ثم يسجد، پھر سجدہ فرمایا، اللہ اکبر، ثم يقول، پھر فرمایا اللہ اکبر، رواہ ابو داود و ترمذی و ابن حبان، یہ حدیث ابو داود، ترمذی، ابن حبان نے نقل کی ہے، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ تیسری روایت ہے عن المغیرۃ بن حکیم انہ رأى عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یرجع فی سجدتین فی الصلاة على صدور قدمیہ فلما انصرف ذکر له ذلك فقال انها ليست بسنة الصلاة وانما افعل هذا من اجل انی اشتکا، رواہ مالک فی الموطأ واسنادہ صحیح۔ مغیرہ بن حکیم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا نماز میں دو سجدوں کے درمیان اپنے قدموں کے سینے پر لوٹے، اپنے قدموں کے سینے پر لوٹے، علی صدور قدمیہ، اپنے قدموں کے سینے پر لوٹے۔ فلما انصرف، جب انہوں نے نماز پوری کر لی، ذکر لہ ذالک، تو یہ بات ان کے لیے ذکر کی گئی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، انہا لیست بسنت الصلاۃ، یہ نماز کی سنت نہیں ہے، وانما افعل ھذا من اجل ان اشتکا، اور یہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ رواہ مالک فی الموطأ واسنادہ صحیح، اس کو امام مالک نے موطأ میں روایت کیا اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔
آج کے سبق میں جو ہم دوسرا باب پڑھیں گے وہ ہے باب ما یقال فی السجدتین، دو سجدوں کے درمیان کی دعا کیا ہے، یعنی جب ایک سجدہ کر لیا اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے واپس جانے کے لیے بیٹھ گئے تو اس بیٹھنے کے دوران کون سی دعا کرنی چاہیے، تو اس کا بیان ہے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے اور اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھی جائے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا ترجمہ اور تفصیل پڑھیں گے۔ باب ما یقال بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان میں کیا پڑھا جائے یا کیا کہا جائے اس بارے میں ہے یہ باب۔ اس کی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، رواہ الترمذی وآخرون وہو حدیث ضعیف۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، واجبرنی اور میرا نقصان پورا فرما، واہدنی اور مجھے ہدایت دے یا میری رہنمائی فرما، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ حدیث ترمذی اور دوسرے محدثین نے روایت کیا اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر آخر میں فی صلاۃ اللیل کی قید بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں یہ پڑھتے تھے۔ لہذا احناف کے ہاں یہ جو دعا ہے یہ تطوع پر محمول ہے، یعنی کہ نفلی نمازوں میں اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے، فرائض میں یہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور ویسے بھی یہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف، علامہ نے بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن حدیث ضعیف جو ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ فضائل میں تو چل جاتی ہے لیکن عقائد میں نہیں چلتی، تو یہ ایک فضیلت کی چیز ہے، دعا پڑھ لیں تو اضافی ثواب مل جائے گا، تو اس میں ایک فضیلت ہے نہ کہ کوئی عقیدہ۔ تو لہٰذا اگر یہ اس سے اتنی بات ہی ہم لیں کہ تطوع میں یعنی نفل نماز میں کبھی کبھار اس دعا کو پڑھ لیں تو اس کا فائدہ ہی ہوگا اور ثواب ہی ملے گا۔ تو لہٰذا حدیث ضعیف سے فضیلت تو ثابت ہو سکتی ہے لیکن عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے اس سے بھی یہ فضیلت ثابت ہوگی، اور احناف بھی اس کو تطوع پر یعنی نوافل پر محمول کرتے ہیں، تو نوافل میں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کیونکہ یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب افتراش الرجل الیسری والقعود علیہا الی آخرہ کی 3 احادیث اور باب ما یقال بین السجدتین کی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا کیا طریقہ تھا، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ ہے 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھی جائے گی، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔